اور اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قریب الباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق اللہ العظیم۔ اور جن کو طاقت ہے روزہ رکھنے کی، یعنی جو روزہ رکھ سکتے ہیں، فدیتن، اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو فدیتن طعام مسکین، تو اس کے بدلے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ تو اس آیت کے بارے میں نے کچھ وضاحت کی ہے کہ یہ آیت اس پر عمل کرنا منسوخ ہو چکا ہے۔ ابتدائے اسلام میں یہ لوگوں کو روزوں کی رغبت دلانے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اگر چاہو تو روزہ رکھ لو، اور اگر دل نہ چاہے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو یہ آیت ابتدائے اسلام میں اس آیت پر عمل تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو اس کے بعد اس آیت پر عمل منسوخ ہو گیا کہ جو شخص کے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زندہ سلامت صحت مند حالت میں روزے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب صرف اس پر وہی عمل کر سکتے ہیں جو کہ دائمی مریض ہیں، ان کو صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، اور ان لوگوں کے ہی متعلق ہے کہ جو دائمی مریض ہیں یا ایسے ضعیف اور بوڑھے لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے ان کے اندر، اور نہ ہی آئندہ وہ اس پر قادر ہو سکتے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو جس طرح کہ میں نے بتایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے اندر 3 قسم کی تبدیلیاں ہوئی۔ روزے کی پہلی حالتیں وہ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اندر جو رمضان المبارک کی متعلق میری ویڈیو ہے۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی ابتدائے اسلام میں، یہ تھا کہ جب انسان افطاری کرتا، افطاری کے بعد جب تک کہ وہ جاگ رہا ہے وہ کھا پی سکتا ہے، اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے، لیکن جب وہ سو جائے، سونے کے بعد اس کا اگلا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اب وہ چاہے سحری سے پہلے جاگ جائے یا کچھ دیر کے بعد جاگ جائے، اب وہ کھا پی نہیں سکتا تھا اور نہ اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا تھا، کیونکہ روزہ اب اس کا بند ہو چکا ہے۔ اب وہ افطاری کے وقت تک کچھ کھا پی نہیں سکتا، اب اس نے مکمل کرنا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو یہ نازل فرما کر یہ آسانی عطا فرما دی کہ اگلے دن کی صبح صادق تک کھانا پینا، اپنی بیوی سے مباشرت کرنا سب جائز ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد سحری کھانے کو سنت قرار دے دیا گیا۔ صحیح بخاری، مسلم، ابو داود شریف کے اندر اس مضمون کی احادیث آئی ہیں، یعنی کہ اب افطاری کے بعد کھا پی سکتا ہے، سو سکتا ہے، صبح صادق تک یعنی کہ کھا پی سکتا ہے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی ابتدائے اسلام کے روزوں کا حکم منسوخ ہو گیا۔ فدیہ کی مقدار اور اس کے متعلقہ مسائل۔ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ نصف سا گندم یا پورا سا جو یا کھجور، یا اس کی قیمت 1 سا کی بنتی ہے، یعنی کہ جتنا وزن ہے گندم کا اس سے دگنا وزن ہے کھجور کا اور جو کا، یعنی کہ ایک روزے کا فدیہ نصف سا گندم یا اس کی قیمت ہے۔ نصف سا ہمارے مروج سیر
یعنی کہ 80 تولے کے حساب سے تقریباً 1.25 سیر بنتے ہیں۔ اس کی بازاری قیمت معلوم کر کے کسی غریب، مسکین، مستحق، محتاج کو مالکانہ طور پر دے دینا ایک روزے کا فدیہ ہے، بشرطے کہ کسی مسجد مدرسے کی خدمت کے معاوضہ میں نہ ہو یا کسی مزدور کے معاوضے میں نہ ہو۔ کسی کو مزدوری کا معاوضہ یا مسجد مدرسے کی خدمت کا معاوضہ کے طور پر نہ دیا جائے، یعنی کہ جو فدیہ ہے یا جو صدقہ ہے، جو زکوٰۃ ہے، وہ اس کو کسی معاوضے کے طور پر ادا نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو طور فی سبیل اللہ دینا ہے۔ اگلا مسئلہ، ایک روزے کے فدیہ کو 2 آدمیوں میں تقسیم کرنا یا چند روزوں کی فدیے کو ایک ہی شخص کو ایک تاریخ میں دینا درست نہیں، جیسا کہ شامی نے حوالہ دیا اور بیان قرآن میں اسی کو نقل کیا ہے۔ امداد الفتاویٰ میں فتویٰ اس پر نقل کیا ہے کہ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ شامی نے بھی اسی پر فتویٰ دیا ہے کہ اس طرح جائز ہے، البتہ امداد الفتاویٰ میں یہ احتیاط اس میں ہے کہ کئی روزوں کا فدیہ ایک تاریخ میں ایک کو نہ دے، لیکن دے دینے سے گنجائش بھی ہے۔ یہ فتویٰ امداد الفتاویٰ جلد 2 صفحہ نمبر 134 میں منقول ہے۔ اگلا مسئلہ کہ اگر کسی کو فدیہ ادا کرنے کی بھی وسعت نہ ہو تو وہ فقط استغفار کرے اور دل میں یہ نیت کرے کہ جب اگر مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں اس فدیہ کو ادا کر دوں گا، اپنے روزے کا فدیہ۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک میری ویڈیو کو شیئر کریں، اس میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بعدد کل ذرۃ 100,000 الف مرۃ۔